अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअददि मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबलाई मौला बैनुल हरमैन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के अय्याम मुहर्रम की इब्तिदा, यानी आज का दिन गुजार के कल पहली मुहर्रम हो जाएगी। करबलाई मौला में मोमिनीन आने के लिए बेकरार हैं। यकीनन आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम के चाहने वाले, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के चाहने वाले करबलाई मौला से मोहब्बत करते हैं। आइए अपनी मोहब्बत को उजागर करने के लिए करबलाई मौला की तरफ रुख कर लीजिए। सीने पर हाथ रख लीजिए। दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए मौला की बारगाह में सलाम अर्ज़ अक़ीदत अजर रिसालत के तौर पर पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अली इब्ने अबी तालिब, अस्सलामु अलैका या इब्ना फ़ातिमतज़ ज़हरा सय्यिदाते निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या अबल फ़ज़लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुमिनीन व इब्ना क़ातिलिल मुशरिकीन अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि वाले अमीरिल मुमिनीन वल हसनी वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन, अस्सलामु अलैका या क़मर बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
करबला मौला की पाक धरती में आप सबकी खिदमत आलिया में खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज 30 ज़िलहज्जा 1443 हिजरी है और 30 ही जुलाई की 2022 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 915 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। आज हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह नोहा खां सैयद अबुल अब्बास रिजवी साहब लखनऊ यूपी इंडिया से, और नोहा व मनकबत खां सैयद मिक़दाद अली ज़ैदी साहब कराची सिंध पाकिस्तान से, और नोहा खां सैयद मोहम्मद नकी आबदी साहब मुल्तान पाकिस्तान से। यकीनन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का हो और सिपास गुज़ारी ना हो, शुक्रगुज़ारी ना हो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर शुक्रिया का इजहार ना किया जाए, होना ऐसा नहीं चाहिए और हो ही नहीं सकता, क्योंकि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के चाहने वाले ज़िक्र को नेमत समझते थे, समझते हैं और समझते रहेंगे। इसलिए इस ज़िक्र का बड़ा एहतमाम करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं। इसके लिए अपने घरों को आमादा करते हैं, अपने वजूद को आमादा करते हैं, अपने लिबास को आमादा करते हैं, अपनी फ़िक्रों को आमादा करते हैं। और यही आमादगी हमारा दीन है, हमारा मज़हब है। करबला हमारे खून की रवानी का नाम है, करबला हमारे ईमान की जावेदानी का नाम है, करबला हमारे इस्लाम की बका का नाम है, करबला अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तमाम काविशों और तबलीगात के बचाने का सबब है। करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सच्चाई और हक गोई के इजहार का सबब है, और बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के सादिका और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी होने की दलील है। ये सब बातें एक साथ किस तरह इकट्ठी हो गईं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, क्योंकि ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का होता है और हम कुरान का इस्बात करते हैं। ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का होता है, हम तौहीद का इकरार करते हैं। ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का होता है, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की बात हो जाती है। ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का होता है और बाकी आइमा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम, चहरदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र ताज़ा हो जाता है। ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का होता है, शहादत के बारे में बात हो जाती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नोहा खां सैयद अबुल अब्बास रिजवी साहब लखनऊ यूपी इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। या अली मदद। करबला मौला की पाक धरती में आपकी आवाज़ गूंज रही है। यकीनन अय्याम अज़ा, अय्याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वैसे तो हर दिन ही अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नाम से दिन होता है, वरना है ही तारीकी। अब जो दिन आ रहे हैं वो खुसूसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नामी ग्रामी कदर से मंसूब हैं। लिहाजा चाहूँगा करबला की धरती में अपने तवस्सुल को पेश कीजिए और मोमिनीन के क़ुलूब को ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुनव्वर फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मौका दिया मुझे पढ़ने का। और आज की मुनासिबत, आज जैसा कि चांद रात है और कल से पहली मुहर्रम का आगाज़ है, तो उसी की मुनासिबत से एक नोहा चंद बंद हाजिर करता हूँ, सुनत फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह। मुहर्रम के तू बदली में चला जा, चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, तुझे के मर जाए न बीमार है सुगरा, ए चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, घर ज़हरा के लुटने की खबर तूने सुनाई, तुझे देख के रोती है मुहर्रम में खुदाई,
1400 برس بیتے، 1400 برس بیتے، سب کہتے ہیں نوحہ چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، ملنے کے لیے بھائی کو بے چین بڑی ہے، کب سے علی اکبر کی یہ راہوں میں کھڑی ہے، بچھڑی ہے یہ مدت سے، بچھڑی ہے یہ مدت سے، اسے اور نہ تڑپا، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، ویران گھروں میں نہ اسے نیند ہے آتی، اکبر کی جدائی ہے اسے خون رلاتی، قدموں کے نشاں ڈھانپ کے، قدموں کے نشاں ڈھانپ کے بیٹھی ہے سریرا، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، گن گن کے تو صغرا نے یہ دن کیسے گزارے، زندہ ہے تو اکبر کے وعدوں کے سہارے، دن رات تڑپتی ہے، دن رات تڑپتی ہے، اسے اور نہ تڑپا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، بھیا کی جدائی میں پریشان ہے رہتی، ہر روز یہ نانا کو رو رو کے ہے کہتی، اکبر نہ ملا نانا، اکبر نہ ملا نانا، میں مر جاؤں گی تنہا، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، وعدہ جو کیا بہن کو سینے سے لگا کر، میں شادی کروں گا تو تیرے پاس ہی آ کے، میں ساتھ محرم کو، میں ساتھ محرم کو لوٹوں صغرا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، بہنوں کا تو بھائیوں
رشتہ ہی عجب ہے، تم بھول گئے مجھ کو، یہ کیسا غضب ہے، اس آس پہ زندہ ہوں، اس آس پہ زندہ ہوں، دیکھوں تیرا چہرہ، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، تجھے دیکھ کے مر جائے نہ بیمار ہے صبرا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا۔ اللہ اکبر، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں۔ بہت خلوص، بہت محبت اور بہت پیار کے ساتھ آپ نے مولا کی بارگاہ میں ہدیہ ذکر پیش کیا۔ دعا گو ہوں سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں، ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہم السلام سے یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ جب جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے، سدا آباد رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان جناب سید ابوالعباس رضوی صاحب لکھنؤ یو پی انڈیا سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور جلد کربلائے مولا کی بارگاہ میں آ کر ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف حاصل ہو۔ یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں۔ محرم الحرام، حرام کس معنی میں؟ حرام حرمت کے معنی میں، جس طریقے سے کعبۃ الحرام، مکۃ الحرام، اسی طریقے سے بیت اللہ الحرام حرمتوں والا، ایسی حرمتوں والا محرم جس کے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر بھی قتل روانہ تھا، جنگیں رک جایا کرتی تھیں۔ وہ 4 مہینے جو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی محترم شمار کیے جاتے تھے، ان میں سے ایک محرم الحرام تھا۔ اس محرم الحرام کی حرمت کو اسلام کا ظاہر لبادہ پہن کر بلکہ اوڑھ کر اپنے آپ کو خود رسوا کرنے کا اہتمام کرنے والے یزید پلید پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے، اور اس کے چاہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ اسی لعنت میں شریک فرمائے، کیونکہ ذکر اہل بیت علیہم السلام ہمیں ہمت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام تو ایسی ذات ہیں جو رسول کے ٹکڑا ہونے کا ایک مقام رکھتے ہیں۔ حسین منی، حسین کبدی، حسین میرا جگر گوشہ ہے، حسین میرا ہے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ جگہ جگہ پر، لحظہ لحظہ، گھڑی گھڑی، مکان مکان، کول کول کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے مقام کو ظاہر کیا، آشکار کیا، دکھایا، بتایا، جتایا۔ لیکن جس کی قسمت بھیڑی ہو اس کا کیا کہنا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نوحہ خان جناب سید محمد نقی آبدی صاحب ملتان پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔ کربلائے مولا کی پاک دھرتی میں آپ کی آواز گونج رہی ہے۔ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کی دعائیں ہیں۔ کربلائے مولا کی پاک دھرتی میں آپ کی آواز گونج رہی ہے۔ توسل کی گھڑیاں یقیناً اہل بیت علیہم السلام کے شہر میں آنے کے اشتیاق کو دوبالا کر دیتی ہیں۔ چاہوں گا مودت کا نذرانہ مولا کی بارگاہ میں پیش کیجئے اور چاہنے والے مومنین کے قلوب کو منور تر فرمائیے۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ گر پڑا گھوڑے سے جبرن میں شہ کرب و بلا، سارے عالم میں قیامت کا تھا ایک شور بپا، در
درد میں ڈوبی ہوئی آئی ایک ماں کی صدا، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، عصر عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے، مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، یہ محمد کا نواسا ہے علی کا بیٹا، کیا خطا ہے میرے بیٹے کی بتاؤ تو ذرا، ظالموں کیوں اسے بے جرموں خطا گھیرا ہے، مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، ہائے تنہائی کا عالم کے کوئی پاس نہیں، ہائے قاسم نہیں اکبر نہیں عباس نہیں، یا علی آؤ میرا لال بڑا تنہا ہے، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، ایک دن میں بھرے لشکر کا بھی ہم دیکھا ہے، اس نے عباس کا اکبر کا بھی غم دیکھا ہے، دفن کر کے علی اصغر کو ابھی آیا ہے، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، ہائے چھلنی ہے جگر پھر بھی نہیں رویا ہے، کتنے دن سے تو میرے لال نہیں سویا ہے، اب میری گود میں سو جا تو بہت جاگا ہے، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، آئیے بہر خدا حشر بپا ہے بابا، شمر خنجر لیے بائیں پہ کھڑا ہے بابا، آپ کے پیارے نواسے کا گلا کٹتا ہے، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، ہائے چلنی ہے جگر پھر بھی نہیں رویا ہے، اتنے دن سے تو میرے لال نہیں سویا ہے، آ میری گود میں سو جا تو بہت جاگا ہے، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، عصر عاشور میرا لال بڑا پیاسا ہے، ہائے مظلوم حسین میرا مظلوم حسین،
میرا مظلوم حسین، یہ محمد کا نواسا ہے، علی کا بیٹا، کیا خطا ہے میرے بیٹے کی بتاؤ تو ذرا، ظالموں کیوں اسے بے جرموں خطا گھیرا ہے، ہائے مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین، میرا مظلوم حسین۔ بابا زبلن تک سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعنادہم اجمعین۔ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا آپ نے، بہت خلوص کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں ہدیہ ذکر پیش فرمایا۔ دعا گو ہوں خداوند متعال آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ اگر کچھ اور عنایت فرمانا چاہیں تو آپ کے پاس وقت ہے، بسم اللہ کیجئے گا۔ بابا زبلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک دفعہ دوبارہ بابا زبلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعنادہم اجمعین۔ ایک دفعہ دوبارہ بابا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ با وفا یا عباس، با وفا یا عباس، با وفا یا عباس، سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، جگہ جگہ ہے علم گواہی، دلوں پہ تیری ہے بادشاہی، جگہ جگہ ہے علم گواہی، دلوں پہ تیری ہے بادشاہی، لبوں پہ تیرا انعام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، علم کا جب سے ہوا ہے سایہ، زمین کرب و بلا پہ مولا، علم کا جب سے ہوا ہے سایہ، زمین کرب و بلا پہ مولا، تیرا ہی چلتا نظام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، با وفا یا عباس، با وفا یا عباس، حسین مولا سے پیار کرنا، حسین پر جان نثار کرنا، حسین مولا سے پیار کرنا، حسین پر جان نثار کرنا، یہی ہے تیرا پیغام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، جواد و سرور جبائے سرور، بریدہ بازو تھا ابن حیدر، جواد و سرور جبائے سرور، بریدہ بازو تھا ابن حیدر، کروں کیسے تیرا مقام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، با وفا یا عباس،
بالوفا یا عباس باواز ابن صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فردہم ولعن اعداءہم اجمعین۔ ماشاءاللہ بہت خلوص کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کی ذات اقدس کو آپ نے نذرانہ پیش کیا۔ یقیناً اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہے۔ جب جب کبھی معصوم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ تو عطا کر سکتے ہیں، مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کی راہ میں ہم سے کیوں کہا گیا کہ ہم آپ سے کہیں، اور آپ مولا عباس علمدار علیہ السلام سے فرمایا کہ مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کا مقام اتنا بلند ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مولا غازی عباس علیہ السلام کے لیے ہمیں توسل بنایا جائے، اور ہمارے لیے مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کو وسیلہ بنایا جائے۔ مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہے۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ جب جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اسی طریقے سے مودتوں کے نذرانے مولا کی بارگاہ میں پیش فرماتے رہیں گے۔ سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان سید محمد نقی عابدی صاحب ملتان پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، سدا آباد رہیں آپ کی نسلیں۔ ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہ السلام سے یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ مولا کی بارگاہ میں جلد حاضری دے کر مولا کے حرم کے اندر ذکر کرنے کا شرف آپ کو حاصل ہو، یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر تھا، ہے اور رہے گا، نہ ہمارے سبب سے تھا، نہ ہمارے سبب سے ہے، نہ ہمارے سبب سے ہوگا۔ ہم تو خود ان کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے مرجع ہیں، ماوا ہیں اور ٹھکانہ ہیں ہمارے لیے، تو ہم ان کے لیے کیسے کچھ کر سکتے ہیں؟ ہم تو خود ان سے مانگتے ہیں، منگتے کی کیا اوقات کے مالک کے لیے کچھ کر سکے، بس مالک کی نوکری کرنا ایک خادم کی کوشش ہوتی ہے۔ لہذا خداوند متعال ہم سب پر رحمت برکت ذکر ہمیشہ جاری و ساری کرتا رہے، اور مولا آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرماتا رہے۔ ایام امام حسین علیہ السلام کے شروع ہو چکے ہیں۔ آئیے ماہ محرم یوں بتائیں اس دفعہ، آئیے ماہ محرم یوں بتائیں اس دفعہ، آئیے ماہ محرم یوں بتائیں اس دفعہ، نفرتوں کے سب نشانوں کو مٹائیں اس دفعہ، مقصد شبیر سے سوچیں سجائیں اس دفعہ، من پہ چھایا قبضہ باطل چھڑائیں اس دفعہ، کاٹ ڈالیں ظلم کے بازو بڑی غیرت کے ساتھ، ہاں در عباس پر یوں سر جھکائیں اس دفعہ، اور طاہر و اطہر بنائیں صدقہ اکبر شباب، طاہر و اطہر بنائیں صدقہ اکبر شباب، اور بڑھاپے پر حبیبی رنگ لائیں اس دفعہ، عزت و ناموس و سرور اور قرآن و نماز اسوہ شبیر پر چل کر بچائیں اس دفعہ۔ زینب سلام اللہ علیہ کی روش کیا ہے؟ علم قرآن بیٹیاں پڑھ لیں اور پڑھائیں اس دفعہ، علم قرآن بیٹیاں پڑھ لیں پڑھائیں اس دفعہ، اور سکینہ پاک کی عفت طہارت کی کے طفیل مائیں بہنیں عفتیں اپنی بڑھائیں اس دفعہ، مشہدی ہو اتباع بھی آل زہرا کے نصیب، محفلیں اذکار کی ایسی سجائیں اس دفعہ۔ اور امام حسین علیہ السلام کے ایام ہیں، تو امام حسین علیہ السلام کے ایام کے اندر ہمارے اوپر کافی ساری باتیں کہی جاتی ہیں، کافی ساری باتیں جو نہ کہنے والی ہوتی ہیں وہ بھی تھوپ دی جاتی ہیں، اور مقصد عزاداری کو بے رنگ کرنے کے لیے، کم رنگ کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کہیں پر عزاداری کو روکنے کے لیے راستے میں رکاوٹیں بنائی جاتی ہیں، کہیں پر فائرنگ کر دی جاتی ہے، کہیں پر دھماکے کر دیے جاتے ہیں، کہیں پر لڑائی جھگڑے شروع کر دیے جاتے ہیں، کہیں پر شیشے کی بوتلیں توڑ کر زائرین کے اوپر، امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ماتمیوں کے اوپر پھینک دی جاتی ہیں انہیں زخمی کرنے کے لیے، کہیں پر پتھر مارے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ذکر رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر عام کر دیتا ہے۔ یہ تو عام سے شخص کے بارے میں ہے جو خود ہو ہی اہل ذکر۔ امام حسین علیہ السلام اہل ذکر ہیں،
और फसलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून में जो अहले ज़िक्र हुए वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, जो ख़ुद अहले ज़िक्र हों उनको उनके क्या कहने, उनका क्या बयान, उनके रुतबे की क्या बात, वो ख़ुद अहले ज़िक्र हैं। तो लिहाजा उनका ज़िक्र तो अल्लाह ने आम करना ही करना है। लिहाजा बातिल क़ुव्वतें जितने अपने आप को चमका लें, जितना अपने रंग बदल लें, जितने अपने आप की जो काविशें, कोशिशें, साजिशें हैं उन्हें बढ़ा लें, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र जितना रोकने की कोशिश की गई ये उतना बुलंद आता गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र में एक मौजज़ा रखा है अल्लाह ने, क्योंकि इस ज़िक्र ने तौहीद को भी बचाना है, नबूवत को भी बचाना है, इमामत को भी बचाना है, अदल भी आश्कार करना है, क़यामत भी पहुँचानी है। इस ज़िक्र के तुफ़ैल ही अल्लाह के कुरान की तफसीरें बयान होंगी, इस ज़िक्र के तुफ़ैल ही अंबिया अलैहिमुस्सलाम की इफ़्फ़त व इस्मत आश्कार की जाएगी। इसी ज़िक्र के तुफ़ैल अल्लाह तबारक व तआला के दीन को पहुँचाया जाएगा। लिहाजा इस ज़िक्र ने ज़िंदा रहना है। बातिल जितनी मर्ज़ी आए कोशिश करता है, सुनता है फतवे, सुनता है तकरार साल भर, मातम ही करता फिर भी अज़ादार साल भर, करते हैं मुहर्रम में जो बीमार का मातम, होते नहीं देखा उन्हें बीमार साल भर, बुग़्ज़े अली की चाट गईं दीमकें जिन्हें, बुग़्ज़े अली की चाट गईं दीमकें जिन्हें, रुकती नहीं है वो कभी दीवार साल भर, गैबत से आ न जाए कहीं शाह का पिसर, गैबत से आ न जाए कहीं शाह का पिसर, चलती है कुछ दिलों पे ये तलवार साल भर, देखे कहीं पे जुल्म तशद्दुद तो लहद में, देखे कहीं पे जुल्म तशद्दुद तो लहद में, करवट बदलता रहता है मुख्तार साल भर, आसिफ से जो भी सुनता है शब्बीर की सना, आसिफ से जो भी सुनता है शब्बीर की सना, रहते हैं उसके जहन में अशआर साल भर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है ही ऐसा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ज़मीन रुक जाती है, आसमान रुक जाता है, नब्ज़ें रुक जाती हैं, सांसें रुक जाती हैं, धड़कनें रुक जाती हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र वो ज़िक्र है जो अल्लाह के ज़िक्र के बाद कायनात में हर लहज़ा जारी व सारी है। जिस तरीके से मशरिक़ से अज़ान शुरू होती है और होते 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 मगरिब में पहुंच जाती है, मगरिब में तमाम नहीं हो रही होती कि दोबारा मशरिक़ में शुरू हो जाती है, इसी तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। मशरिक़ से शुरू होता है, मगरिब पहुंच जाता है, मगरिब पे तमाम होता नहीं कि मशरिक़ में दोबारा शुरू हो जाता है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला का नाम, अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बचाना अल्लाह तबारक व तआला के हिस्से में आया। आमद मुहर्रम नब्ज़ आलम ईस्तादे, आमद मुहर्रम नब्ज़ आलम ईस्तादे, मुहर्रम की आमद है, तमाम आलम की नब्ज़ें रुक गई हैं। अज हरकतिश हत्ता ज़मीन हम ईस्तादे, इस ज़िक्र की हरकत के सबब से ज़मीन भी रुक गई है। माँ पैरोए दस्तूर फ़ब के लिल हुसैनीम, माँ पैरुए दस्तूर फ़ब के लिल हुसैनीम, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस है ना, जो शख्स भी रोएगा इमाम फ़ब के लिल हुसैन, या मासूम अलैहिस्सलाम इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने एक सहाबी यब्न शबी फ़ब के लिल हुसैन इन कुंता बाक़ियन ले अय्य शैइन फ़ब के लिल हुसैन, ए मेरे चाहने वाले मेरे सहाबी, जहाँ कहीं भी तुझे रोना आ रहा हो ना तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोने लग जाना। इसकी तफसीर कर रहे हैं यहाँ पर, हम इस हुक्म के पैरोकार हैं। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़ब के लिल हुसैन, क्या रोना, ए मेरे चाहने वाले तुमने रोना है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर, रो, तो हम इसके पैरोकार हैं। बर आफ्ताब दीदे शबनम ईस्तादे, जब हमें हुक्म हुआ ना कि रोना है तो आसमान के ऊपर अल्लाह ने रोने के लिए शबनम को भी छोड़ दिया है। वक्ती के पा दरीन हुसैनिये निहादम, वक्ती के पा दरीन हुसैनिये निहादम, जब मैंने कदम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इमाम बारगाह के अंदर कदम रखा के बरतू सलाम अज दौर दादम ईस्तादे, बरतू सलाम अज दौर दादम ईस्तादे, मैंने तुम पर सलाम किया
اور ہمارے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام کھڑا ہو گیا۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کی جہاں پر مجلس ہوتی ہے، جہاں پر عزاداری ہوتی ہے، چند حدیثیں جو میرے سامنے ہیں، نگاہوں کے سامنے ہیں، جو یہاں پہ عراق ایران کے اندر رائج ہے، ہمارے ہاں بھی مومنین 8 محرم کو اپنے گھروں پر مولا عباس علیہ السلام کے علم کے پھریرے کو نیا لگاتے ہیں اور یاد تازہ کرتے ہیں۔ جس گھر کے اندر بیٹا ہو وہ بیٹا مولا عباس علیہ السلام کا علم اٹھاتا ہے۔ 8 محرم کو ہمارے ہاں رسم ہے، بہت پیاری رسم ہے۔ مولا عباس علیہ السلام سے ہم نے جوانی کو حق پر استعمال کرنا سیکھا، جناب علی اکبر علیہ السلام سے ہم نے حق کی موت کو میٹھا سمجھنا سیکھا، اور جناب علی اصغر علیہ السلام سے ہم نے موت پر مسکرانا سیکھا ہے۔ لہٰذا ہمارے مولا کے چاہنے والے جتنے بھی ہیں کوشش کرتے ہیں 8 محرم کو اپنے گھر سے علم کو بلند کریں اور مولا عباس علیہ السلام کے لیے اپنے ایثار کو پیش کریں۔ لہذا علم کا کپڑا لگانا کیسا ہے؟ معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، قال الامام صادق علیہ السلام صلوات اللہ علیہ، من علق علما اسودا علی باب دارہ اوسط بیتہ فی ایام عزاء جدی الحسین صلوات اللہ علیہ دعت لہ ولأہلہ امنا فاطمہ صلوات اللہ علیہ صباحا و مساء۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس شخص نے اپنے گھر کے دروازے کے اوپر مولا عباس علیہ السلام کے نام کا، میں مولا عباس علیہ السلام کا لفظ اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہوں، کالا علم لگایا، علامت لگائی، نشانی لگائی اپنے دروازے پر یا اپنے گھر کی چھت کے اوپر، امام حسین علیہ السلام کی عزا کے دنوں کے اندر، ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کے ایام عزا کے دنوں کے اندر، تو معصوم علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، دعا کرتی ہیں اس شخص کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے ہماری ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اس کے لیے صبح و شام دعا کرتی ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں جس گھر میں عزا برگزار کی جاتی ہے وہاں پر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا حاضر ہوتی ہیں۔ ماتم فقط سینے پہ ہاتھ مارنے کا نام نہیں ہے، ماتم عزاداری کا نام ہے، ماتم سیاہ لباس پہننے کا نام ہے، ماتم زنجیر زنی کا نام ہے، ماتم کما زنی کا نام ہے، ماتم نوحہ پڑھنے کا نام ہے، ماتم گھر پر کالا کپڑا لگا دینے کا نام ہے، ماتم مولا عباس علیہ السلام کے علم کو گھر پہ لگا لینے کا نام ہے، ماتم امام حسین علیہ السلام کے لیے عزاداری کرنے کا نام ہے، ماتم امام حسین علیہ السلام کے لیے پڑھنے کا نام ہے، ماتم امام حسین علیہ السلام کے لیے لکھنے کا نام ہے، ماتم امام حسین علیہ السلام کے لیے نوحہ پڑھنے کا نام ہے، سوز پڑھنے کا نام ہے، سلام پڑھنے کا نام ہے، ماتم امام حسین علیہ السلام کے لیے کوشش کرنے کا نام ہے، ماتم امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو اپنی نسلوں میں بیدار رکھنے کا نام ہے۔ لہٰذا ماتم بہت بڑا عمل ہے، اسے ہمیں جاری رکھنا ہے۔ اس محرم میں آئیں، اس ماتم کے وارث، اس عزاداری کے وارث بہت زیادہ غمزدہ ہیں، کون؟ حجت خدا۔ آئیے مل کر انہیں یاد کریں اور دعا مانگتے ہیں، اللہم عجل ولیک الفرج۔ Say